پاکستان کا افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال کارروائیوں کا منہ توڑ جواب، آپریشن غضب للحق جاری، فضائی اور بری افواج کے تابڑ توڑ حملے۔ افغان طالبان کے انگور اڈا سیکٹر میں افغانی پوسٹوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ افغان چاری پوسٹ اور افغان بابری پوسٹ کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ پکتیا کے علاقے میں 5 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لگا دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا کہ اب تک کی کارروائی میں افغان طالبان کے 133 کارندے مارے گئے اور 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ کابل، پکتیا اور قندھار میں فوجی اہداف پر حملوں میں مزید ہلاکتیں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی 27 چوکیاں تباہ کی ہیں، 9 چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ جوابی کارروائی کے دوران 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 2 اسلحہ ڈپو تباہ کر دیا گیا، 1 لاجسٹک بیس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز، 80 سے زائد ٹینک، توپخانے اور بختر بند گاڑیاں بھی تباہ کی گئیں۔ وطن کا دفاع کرتے ہوئے پاک فوج کے 2 جوان شہید، 3 زخمی ہوئے۔ پاک افغان صورتحال، DISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آج شام 4 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب افغان طالبان رجیم کے ساتھ کھلی جنگ ہے، اب دما دم مست قلندر ہوگا۔ جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان حکومت کو واضح پیغام، کہا نیٹو کی افواج کے انخلاء کے بعد یہ توقع تھی کہ طالبان افغان عوام کے مفاد اور علاقے میں امن پر توجہ دیں گے، مگر طالبان نے افغانستان کو بھارت کی کالونی بنا دیا، ساری دنیا کے دہشت گردوں کو افغانستان میں اکٹھا کر لیا اور دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان نے براہ راست اور دوست ممالک کے ذریعے حالات نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی، مگر طالبان بھارت کی پراکسی بن گئے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی، افغان طالبان کی گزشتہ روز جارحیت کے بعد شروع ہوئی۔ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ڈیورنڈ لائن کے ساتھ پاکستانی فوج کے مراکز اور فوجی تنصیبات کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے شروع کیے ہیں۔ پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد ترجمان طالبان نے کابل، پکتیا اور قندھار پر بمباری کی تصدیق کی۔ ایک اور بیان میں کہا کہ افغان طالبان قندھار اور ہیلمند کے صوبوں کی جانب سے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے متعدد افغان پوسٹوں پر کنٹرول حاصل کیا، وہاں قومی پرچم لہرا دیا۔ سیکیورٹی سرائے کے مطابق محمد سیکٹر کے قریب افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ افغان طالبان نے متعدد بار پوسٹوں پر سفید جھنڈا بھی لہرایا۔ سرحد پر کھڑے پاک فوج کے جوان مادر وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم، باجوڑ بارڈر پر کھڑے پاک فوج کے جوانوں کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ اگر کوئی بھارت کے کہنے پر ہم سے پنگا لے گا تو اسے یہ پنگا بہت مہنگا پڑے گا۔ پاک افغان سرحد پر باجوڑ سیکٹر کے قریب دہشت گردوں کی تیراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی سرائے کے مطابق پاک فوج نے سرحد پار کرنے والے دہشت گرد کو زندہ پکڑ لیا۔ پکڑے جانے والے فتنہ اور خوارج کے دہشت گرد نے اپنا نام عبداللہ بتایا۔ امن کو کمزوری سمجھنے والے مضبوط جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان امن اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، کوئی دشمن مسلح افواج کی پہنچ سے باہر نہیں ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری کا 2 ٹوک موقف، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج جذبے کے ساتھ فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ افواج کا عزم ہے کہ ملک کے امن اور تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ افغان طالبان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ افغان طالبان کی جارحیت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا، بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا، قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ افغانستان کی حکومت بھارت کی پراکسی بن کر پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنا بند کرے۔ پاکستان تصادم کا خواہاں نہیں، لیکن اگر للکارا گیا تو ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے۔
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا افغانی حکومت کا پیغام، آپریشن غضب للحق پر پاک فوج کو خراج تحسین، کہا کابل رجیم کی غلط حکمت عملی نے پاکستان کو جوابی کارروائی پر مجبور کیا، پاک فوج نے خطے میں ایک بار پھر اپنی طاقت ثابت کر دی، افغان طالبان کی بلا اشتعال حملے کے رد عمل میں بھرپور کارروائی کی، مشرق سے مغربی سرحدوں تک پاک فوج ملک کے ہر انچ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین کا پاک افغان کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین کو پاکستان افغانستان کے درمیان جھڑپوں پر گہری تشویش ہے، چین اپنے چینلز کے ذریعے پاک افغان تنازع میں ثالثی کر رہا ہے، چین صورتحال پر معمول پر لانے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، روس اور ایران کی بھی پاک افغان تنازع کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش، بات چیت کے ذریعے اختلافات حل کرنے پر زور، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران گفتگو میں سہولت اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ہر ممکن مدد کو تیار ہے، روسی وزارت خارجہ کا حملے میں فوری طور پر روکنے اور اختلافات حل کرنے کا مطالبہ، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا پاک افغان کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار، دونوں ممالک پر عالمی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں سختی سے ادا کرنے اور شہریوں کے تحفظ کو ترجیح دینے پر زور۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونی گفتگو، خطے کی تازہ صورتحال اور پاک افغان سرحدی معاملات پر تبادلہ خیال، بلا اشتعال افغان جارحیت پر پاکستان کے موقف اور رد عمل سے آگاہ کیا، آپریشن غضب للحق کے تحت مسلح افواج کی کامیابی اور ہدفی کارروائیوں کا ذکر، پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ، خطے میں امن و استحکام کی اہمیت پر اتفاق، قریبی روابط پر برقرار رکھنے پر اتفاق، افغان جارحیت کے خلاف سینٹ میں متفقہ قرارداد منظور، قرارداد میں کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرے گا اسے سخت جواب ملے گا، پاکستان نے 40 سال لاکھوں افغانوں کو پناہ دیے رکھی، گڈ ول کے بجائے افغانستان ہر وقت مخالف اقدامات کرتا ہے، افغان رجیم فوری جنگ بند کرے، افسوسناک ہے کہ افغان سرزمین سے پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر کی موجودگی کا سامنا ہے، افغان حکومت افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی یا جارحیت کے لیے استعمال ہونے سے روکے، اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور وعدوں کی پاسداری کرے، پاکستان کے صبر کو کمزوری نہ سمجھا جائے، بین الاقوامی برادری ان پیش رفت کا سنجیدگی سے نوٹس لے۔ پاک فوج نے افغان جارحیت کا منہ توڑ مؤثر جواب دیا ہے، پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا ایوان میں اظہار خیال، کہا سیاسی جماعتوں کو سیاسی معاملات کو ٹیبل پر بیٹھ کر حل کرنا چاہیے، ہماری طرف سے پیشکش ہوتی رہی ہے، وزیر اعظم نے 3 مرتبہ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی جس کا آپ کی طرف سے جواب نہیں دیا گیا، تحریک انصاف کے رہنما علی ظفر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے علاج میں ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو شامل کیا جائے، کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت زندگی رہائی بہت اہم معاملہ ہے، اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ہماری فورسز نے مقابلہ کیا ہے، ہم نے مسائل حل کرنا ہے، علاقائی سیکیورٹی فریم ورک کو اہمیت دینی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پاک افغان کشیدگی پر فوری طور پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ، کہا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس اہم اور نازک موڑ پر قومی مشاورت سے گریز ناقابل فہم ہے، تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے، دو ہمسایہ ممالک کے درمیان یہ صورتحال نہایت تکلیف دہ، طالبان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بھارت ان کا دوست نہیں ہو سکتا، پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، امریکہ اس وقت ایران پر لشکر کشی کے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 7 سال مکمل ہونے پر بہادر شاہینوں کو خراج تحسین، ایک پیغام میں کہا کہ پاکستانی شاہینوں نے 27 فروری 2019 کو ازلی دشمن کو جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، اپنی پیشہ ورانہ برتری سے دشمن کی فضائی طاقت کا غرور ملیا میٹ کر دیا، آج 7 برس بعد دشمن نئے روپ میں حملہ آور ہوا ہے، افغان طالبان کو ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، بھارت اور افغان طالبان رجیم کے طالبان آپس میں ملتے ہیں، پاکستان اپنی سرحدی حدود اور قومی خود مختاری کے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، پاک فضائیہ کے شاہینوں کی بے مثال جرأت اور تاریخی کردار قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔
سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر اعتراضات عائد کرتے ہوئے درخواست واپس کر دی۔ درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ ذاتی معالج اور شفا اسپتال میں اہل خانہ کی موجودگی میں علاج کا حکم دیا جائے۔ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ ان کی درخواست مقرر کر دیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ آپ کی درخواست اعتراضات کے ساتھ کل واپس کی جا چکی ہے۔ درخواستیں تا حکم ثانی زیر التوا رہیں گی۔ لطیف کھوسہ نے کہا سیاسی یا قانونی نہیں بلکہ انسانی بنیادوں پر اسپتال منتقلی کی استدعا ہے۔ جسٹس شاہد بلال نے کہا کہ آپ کو 1992 سے جانتا ہوں، آپ کیا بول رہے ہیں اور کس چینل سے بول رہے ہیں سب سمجھ رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی زیر صدارت صوبے میں امن و امان سے متعلق اجلاس۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کا فرنٹ لائن پر مقابلہ کر رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا بھی ہارڈ ایریا ڈکلیئر ہونا چاہیے۔ معاملہ وفاق سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آج کولمبو میں مد مقابل ہوں گی۔ میچ پر پاکستانیوں کی بھی کڑی نظر۔ انگلش ٹیم کی کامیابی گرین شرٹ کی سیمی فائنل تک رسائی کی امید زندہ رکھے گی۔ کیویز جیتے تو فائنل فور میں کیویز پہنچیں گے اور پاکستان کا سفر میگا ایونٹ کے سپر 8 مرحلے میں ختم ہو جائے گا۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔